ومن آياته أن خلق لكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ شیطان کے خصائص کا مسلسل بیان ہو رہا ہے۔ آج تیسری قسط ہے۔ سامعین و ناظرین سے گزارش ہے کہ اس قسط کی سماعت سے قبل پہلی دو اقساط ضرور دیکھ لیں، ملاحظہ کر لیں تاکہ سماعت مربوط رہے۔ پہلی دو اقسام میں شیطان کے خصائص کے سلسلہ میں کافی کچھ بیان ہو چکا ہے۔ اب ہم تیسری قسط کا آغاز کر رہے ہیں۔ شیطان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس نے اپنا مقررہ حصہ مانگا تھا۔ شیطان کا مقررہ حصہ کیا ہے؟ شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ میں انسانوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور تیری مخلوق میں سے جو میرا حصہ ہے وہ لے کر رہوں گا۔ شیطان طرح طرح کی چالیں چلتا ہے۔ کسی کو خدا کے نام پر گمراہ کرتا ہے، کسی کو مذہب و مسلک کے نام پر گمراہ کرتا ہے، یعنی اس کے گمراہ کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ اس کی مکارانہ چالوں سے مسلمانوں میں فسادات ہوتے رہتے ہیں اور مسلمان ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں۔ مسلمان کو قتل کرتا ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور دوسرے کو قتل کرنا ثواب خیال کرتا ہے، حالانکہ فرمان خدا تو یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اس طرح یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ شیطان کی عبادت یہی ہے کہ شیطان کی باتوں کو درست مان لیا جائے اور اس کی پیروی کی جائے۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مُرِيدًا، اور وہ باغی شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی عبادت یہ نہیں ہوتی کہ جس طرح سجدہ کیا جاتا ہے یا اور دیگر عبادت کی قسمیں ہیں، کسی کا کہا ماننا بھی عبادت ہے۔ اگر آپ کسی بھی آدمی کی خواہ شیطان ہی ہو کچھ ہو، اس کی ویسے ہی بات مانتے جائیں گے، اس کی اطاعت کرتے جائیں گے، تو وہ اس کی عبادت ہوگی۔ عبد بندہ، تو جب بندہ کسی غلام ہو جائے تو اسی کی عبادت ہی کرتا ہے۔ اس لیے غلط باتوں کو نہیں ماننا چاہیے۔ شیطانی رسوم کیا ہیں؟ شیطان نے معاشرے کو گمراہ کرنے کے لیے بہت سی رسمیں رائج کر دی ہیں۔ عجیب عجیب رسمیں رائج کرتا ہے اور ہم بڑے شوق سے ان رسموں کو ادا کرتے ہیں۔ رسمیں بھی آہستہ آہستہ مذہب کی جگہ لینا شروع کر دیتی ہیں۔ لوگ سال ہا سال سے ایک رسم ادا کرتے چلے آتے ہیں۔ اس طرح کچھ لوگوں کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر یہ رسم ادا نہ کی گئی تو مصیبت آ جائے گی، برکت اٹھ جائے گی، قحط پڑ جائے گا۔ مذہب اور رسم میں فرق کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ آہستہ آہستہ یہی رسم عبادت کے طور پر استعمال ہونے لگتی ہے۔ ہم اس کو عبادت کا حصہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر یہ رسم ادا نہ کی گئی تو ہماری تو عبادت خراب ہو جائے گی۔ شیطان انسانوں کو رسموں کے جال میں جکڑ لیتا ہے۔ فرمان خدا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ شیطان کے وعدے محض فریب ہوتے ہیں۔ شیطان بڑے وعدے کرتا ہے لوگوں سے، ایسے ہو جاؤ گے، میں تمہیں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تم یہ کام کرو تو تمہیں اتنی کامیابی حاصل ہوگی، تم اس طرح کرو، تم یہ کاروبار کرو تو بڑی برکت ہوگی۔ ان کو غلط طرف لگا دیتا ہے۔ شیطان میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ خدائی فیصلوں کو رد کر سکے۔ اس کو ایک محدود طاقت دی گئی ہے۔ اللہ نے طاقت اس کو ضرور دی گئی ہے، لیکن اس طاقت کی ایک حد ہے، وہ محدود طاقت ہے۔ اس حد سے آگے بڑھ کے وہ فیصلے نہیں کر سکتا، اس حد سے آگے بڑھ کر وہ لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتا، وہ اپنے ماننے والوں کا بھلا نہیں کر سکتا، بلکہ ان کو ورگلا کر صراط مستقیم سے الگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے دوستوں سے جتنے وعدے کرتا ہے سب جھوٹ ہوتے ہیں۔ فرمان خدا ہے وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غَرُورًا، شیطان کے سارے وعدے فریب کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ یعنی جتنے وعدے وہ کرتا ہے شیطان سارے فریب ہی ہوتے ہیں، ایک بھی وعدہ اس کا شیطان کا درست نہیں ہوتا۔
اب شیطانی گندے کام کیا ہیں؟ شیطانی گندے کام فرمان خدا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ ہے اے ایمان والو، یہ شراب اور جوا، یہ آستانے اور پنسے گندے شیطانی کام ہیں، ان سے بچتے رہو تاکہ فلاح پاؤ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 90۔ شراب کیا چیز ہے؟ شراب کے نشے میں انسان برے سے برا کام کر گزرتا ہے، عقل معوف ہو جاتی ہے، انسان اس قابل نہیں رہتا کہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کو اسی لیے حرام قرار دیا ہے، اس کے نشے اور ترنگ میں انسان حرام اور حلال کی تمیز بھول جاتا ہے، گناہ پر مائل کرنے والا نفس امارہ دلیر ہو جاتا ہے، نفس ابھارتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ جرم کون سا بڑا جرم ہے، انسان دلیر بن کر جرم کرنے لگتا ہے۔ شرابی کو بعض اوقات بہو، بیوی، بیٹی کا بھی احساس نہیں رہتا۔ جوا کیا چیز ہے؟ یہ بھی شیطانی گندا کام ہے، جس طرح شراب گندا کام ہے، جوا بھی گندا کام ہے۔ جوا ایسی نامراد چیز ہے کہ گھر کے گھر تباہ کر دیتا ہے، لوگ در بدر ہو جاتے ہیں، عزت دار بے عزت ہو جاتے ہیں۔ جوئے باز کو اپنی غرض کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، وہ اپنی اولاد اور بیوی کو بھی داؤ پر لگا دیتا ہے، اس طرح خاندانی نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ خاندانی نظام خراب ہونے سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے، خاندانی نظام خراب ہوتا ہے تو سارا معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جوا جیتنے والے کو جب ایک بڑی رقم ہاتھ لگتی ہے تو وہ اس کو غلط کاموں پر خرچ کرتا ہے، پیسے آ گئے، نہ محنت کی نہ کچھ کیا، پیسے مل گئے تو پھر وہ اچھے کاموں پہ کہاں خرچ کرے گا، تو پھر بے حیائی برائی کے کاموں پہ خرچ کرتا ہے۔ اور جو جوا ہار جاتا ہے تو اس کا گھریلو نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک گندا کام اور ہے جسے انصاب کہتے ہیں۔ انصاب کیا چیز ہے؟ ہر وہ جگہ انصاب میں شمار ہوگی جہاں غیر اللہ کی نظر نیاز چڑھائی جائے گی، اسی کو آستانہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی، یعنی آستانہ بھی اسی کا نام ہے، اگر کوئی جگہ نظر و نیاز چڑھانے کے لیے مقرر کر لی جائے، خواہ وہاں کوئی مورتی ہو یا نہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں کوئی بت رکھے ہوئے ہیں، کوئی مورتی رکھی ہوئی ہو، لوگ اس کی نظر، کوئی بھی جگہ آپ مقرر کر لیں کہ جی فلاں جگہ جا کے ہم دیگیں دیں گے، فلاں جگہ جا کے ہم نظر نیاز کریں گے، یعنی اپنے گھر میں نہیں کرنی اور کہیں نہیں کرنی، وہاں جا کے کرنی ہے، تو اسی کو یہی انصاب میں شامل ہے، یہی نسب ہے۔ وہاں کوئی مورتی ہو نہ ہو، وہ نسب میں شمار ہوگی۔ جو لوگ اللہ کی بات تسلیم کرتے ہیں ان کو زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر کوئی چیز دیں۔ اگر اللہ کے نام پر کچھ دینا ہے تو مستحق افراد میں جہاں چاہے تقسیم کر دو، گھر میں بیٹھے کر دو، بازار میں کر دو، کہیں نکل کر کر دو، یہ نہیں کہ فلاں جگہ جا کے ہی ہم نے تقسیم کرنی ہے تو پھر یہ ہماری قبول ہوگی، تو یہ تو وہی انصاب میں آ گیا، بالکل غلط ہے۔ قرآن نے اس کو بہت برا کہا ہے اور گندا کام کہا ہے اسے، یعنی جتنے بھی شیطانی گندے کام ہیں ان میں یہ بھی شامل ہے۔ لیکن اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے لیے کسی خاص جگہ پر جانا اور وہاں جا کر خرچ کرنا اور کھانا کھلانا درست نہیں ہے۔ پنسے کیا ہیں؟ فال نکالنا اور قسمت کا حال بتانا بھی شیطانی عمل ہے۔ مشرکین مکہ نے کعبہ کے اندر ہبل نامی بت رکھا ہوا تھا، وہ اسی کام کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس کے پیٹ میں 7 تیر رکھے ہوئے تھے، ہر تیر پر کوئی نہ کوئی بات لکھی ہوئی تھی، لوگ ان تیروں سے فال نکالتے تھے، جو لکھا ہوا نکل آتا تھا اسی پر عمل کرتے تھے۔ تو آج کیا ہے؟ آج بھی تو یہی بات ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ان لوگوں کو ہدایت دے کہ جنہیں کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں آتا، علم ان کے پاس نہیں، عجیب حیت گزائی، نئی نئی شکلیں بنا کر ٹی وی پہ آ جاتے ہیں، لڑکیاں بھی ہیں اور بابے بھی ہیں، اور یہ ٹی وی والے بھی ان سے ایسے سوال کرتے ہیں جیسے وہ کوئی نعوذ باللہ بہت ہی، یعنی اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، جی فلاں کام کیسے ہوگا، فلاں کام کس طرح ہوگا، اب ستارہ کیسا ہے۔ تو وہ لڑکیاں بھی جن کو کچھ بھی نہیں پتا، اسلام کا نہیں پتا، بہت
انداز، ایک الگ انداز میں باتیں کرتی ہیں، یہ ستارہ جی اب ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے اور یہ ہوگا اب یہ ہوگا، ہوتا کچھ بھی نہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، اتنی تو عقل ان میں ہوتی ہے کہ ملک کے معاشی، معاشرتی اور سیاسی حالات تو آج کل ہر جگہ اخباروں میں بھی اور ٹی وی پر بھی آتے ہیں، وہیں سن سنا کے وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ بھئی جب بادل آ رہے ہوتے ہیں تو یہ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ بارش ہوگی، یہ کون سا نجوم ہے، یہ کون سی رمل ہے؟ لیکن بیوقوف لوگ ان کے جھانسے میں آ کر ان کو ہزاروں روپے لٹاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی آستانوں پر جاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، اور وہ اس طرح یہ شیطانی گندا کام کرتے ہیں، یہ بھی شیطانی کام ہے۔ تو اس لیے یہ جو لوگ ہمارے دانشور بنتے ہیں، ٹیلی ویژن میں بیٹھ کے بڑے بڑے عجیب تمطراق سے، بڑے بڑے انداز سے گفتگو کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کو بھی جواب دینا ہے، یہ بھی شیطانی گندا کام ہے اور ان سے بچنا چاہیے۔ یہ رمل، نجوم، فال اور یہ سب کچھ قرآن نے ان کو بہت برا کہا ہے اور ان سے منع کیا ہے، تو اس لیے سب کو منع ہو جانا چاہیے اور ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ شیاطین، جن و انس، نبیوں کے دشمن۔ اب یہ شیاطین کی ایک اور خصوصیت ہے کہ یہ نبیوں کے دشمن بن جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے اور پیغمبر کو بھیجتے ہیں دنیا میں تو یہ لوگ ان کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ پیغمبر مبعوث کرتے ہیں تو شیاطین جن و انس سے اکٹھے ہو کر اس کی مخالفت میں لگ جاتے ہیں اور پیغمبروں کو ناکام بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو انسان شیطان کے دوست ہوتے ہیں وہ بھی شیطان ہی ہوتے ہیں۔ فرمان خدا ہے کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس، آخر تک یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے اور ہم نے اسی طرح شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو القاء کرتے ہیں ایک دوسرے پر چکنی چپڑی باتیں فریب دینے کے لیے۔ تو شیطان جب لوگوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو پھر وہ ان پر چکنی چپڑی باتیں القاء کرتا ہے، ان کے دل میں ڈالتا ہے، یہ کام ایسے کرو، یہ ایسے کرو، یہ کرو۔ تو پھر یہ لوگ جس طرح شیطان ہے یہ بھی نبیوں کو دشمن بن جاتے ہیں اور الٹ کام ہی کرتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کا پیغمبر ہدایت کا راستہ بتا رہا ہے، لیکن نہیں، وہ شیطان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اور وہی باتیں جو ہیں وہ آگے بیان کرتے رہتے ہیں اور اس پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ سب فریب دینے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا، یہ بھی ایک بات ہے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے بندوں کو کہ ٹھیک ہے شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہے، قیامت تک ملک بھی دی ہے، اس میں طاقت ہے، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں نا، شیطان کا ان پر کوئی زور نہیں چلتا۔ سورۃ الحجر آیات 42 سے لے کر 44 تک، 42 سے 44 تک ترجمہ ہے، بے شک جو میرے بندے ہیں تجھے ان پر کوئی اختیار نہیں۔ اللہ پاک شیطان سے کہہ رہے ہیں کہ بے شک جو میرے بندے ہیں تجھے ان پر کوئی اختیار نہیں، مگر تیرا اختیار ان پر ہوگا جو تیری پیروی کریں گے بہکے ہوئوں میں سے، اور بے شک ان سب سے جہنم کا وعدہ ہے، اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے حصہ ہے تقسیم شدہ۔ یعنی یہ لوگ، اس طرح کے لوگ جہنم میں جائیں گے، جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے میں پہلے ہی یعنی ایک تقسیم ہو چکی ہے کہ اتنے لاکھ یا اتنے ہزار یا اتنے جو بھی ہے یہ اس دروازے سے آئیں گے جہنم میں، یہ فلاں دروازے سے آئیں گے، یہ فلاں دروازے، 7 دروازے ہیں، ہر دروازے میں سے ایسے لوگ گزریں گے۔ یہ پہلے سے اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ حصہ تقسیم شدہ ہے، اس کی تقسیم ہو چکی ہے۔ سورۃ النحل آیات 99 اور 100، 99 and 100 میں کیا ہے فرمایا گیا ہے، اس کا ترجمہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ نہیں ہے اس کو کوئی اختیار ان لوگوں پر جو ایمان والے ہیں، یعنی شیطان کو ایمان والوں پر کوئی اختیار نہیں، ایمان والوں کا شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یعنی میں اس کی تشریح کر رہا ہوں، ترجمہ تو یہ ہے نا کہ واقعہ یہ ہے کہ نہیں ہے اس کو کوئی اختیار ان لوگوں پر جو ایمان والے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا زور تو بس انہی لوگوں پر چلتا ہے
جو اسے سرپرست بنا لیتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ اس آیت کا۔ مندرجہ بالا آیات سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے بندوں پر شیطان کا کچھ زور نہیں چلتا۔ اللہ سے مانگی ہوئی طاقت سے وہ بندوں کو تکلیف میں مبتلا تو ضرور کر سکتا ہے، مگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ وہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اس کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اور وہ ہماری انسانوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ آزمائش کے طور پر آتی ہے کہ اللہ کے بندے تکلیف دور کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگتے ہیں یا شیطان سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ اس لیے آتی ہے، شیطان ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتا ہے۔ چند دن کی عارضی تکلیف بندوں کی آزمائش ہوتی ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے یا شیطان کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ یعنی اب ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ شیطان کے راستے پر چلنے والے لوگ، شیطانی لوگ اللہ کے بندوں کو راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی بڑی تکلیفیں لاتے ہیں، ان کی پکڑ دھکڑ کرتے ہیں، ان کو گرفتار کرتے ہیں، اور ان پر عذاب ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ سیدھے راستے سے ہٹ جائیں۔ لیکن جو اللہ کے بندے ہیں وہ ڈٹے رہتے ہیں، وہ ڈٹے رہتے ہیں۔ شیطان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتا ہے۔ چند دن کی عارضی تکلیف بندوں کی آزمائش ہوتی ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے، شیطان کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اور پھر دوسری بات، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، شیطان ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ اللہ کے ان نیک بندوں پر شیطان کا بس ہی نہیں چلتا، وہ اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں۔ تو شیطانی فورسز ناکام ہو جاتی ہیں، وقتی طور پر تو بہت تمطراق سے آتی ہیں، کراتی ہوئی کہ ایسے اچکلیں گی، لیکن اس کا ایک وقت ہے۔ لیکن آخر کار شیطان کے سارے ہیلے بہانے اور اس کی طاقتیں ناکام ہوتی ہیں۔ شیطان کا بس تو انہی پر چلتا ہے جو اس کے دوست ہیں، یعنی شیطان کا بس چلتا ہے کن پر؟ جو شیطان کے بندے ہیں، شیطان سے دوستی رکھتے ہیں، ان پر اس کا بس چلتا ہے، سارا زور ان پر چلتا ہے۔ جو اسے لگاؤ رکھتے ہیں، اس کو اپنا سرپرست مانتے ہیں اور شرک کرنے لگتے ہیں۔ شرک کس طرح کرتے ہیں؟ اپنی تکلیف اور مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے اللہ کی بجائے اپنے جیسے بندوں کے درباروں اور مزاروں پر دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ مشکل تو کیا دور ہونی ہے، الٹا بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کی عزتیں گنوا بیٹھتے ہیں۔ ومن آياته أن خلق لكم